بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد درار جلا دی گئی۔ منافقین کو یہ تو جرات ہوتی نہ تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کر، مگر وہ لوگ در پردہ اسلام کی بیک کنی میں ہمیشہ مصروف رہے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیاں برپا کر رکھی تھی، ان میں سے ایک واقعہ رجب 9 ہجری میں بھی رونما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آگاہ فرما دیا اور دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب 9 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، ہر کل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان جوک در جوک شوق جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس ہیلا سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں، اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اور اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور اسکیمیں بناتے رہیں اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائے اور یہیں سے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہیں۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب میں ہی ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا، مگر جب آپ بخیریت اور فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحی الہی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں، چونکہ اس مسجد کی بنیاد کی قدر تقوی اور للہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تخریب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت اس تخریب کاری کے اڈے کو مسجد کے نہ حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقوی نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کی مستحق ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس مسجد کے بارے میں قرآن مجید کے غضبناک تیور اور پرجلال الفاظ۔ پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 7 سے 10 تک۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، طیب بھی بن سکتا ہے اور خبیث بھی۔ مسجد کی تعمیر ایک عمل خیر ہے، مگر جب لوجہ اللہ کی نیت ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر شر و فساد کی نیت ہو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر مقبول بارگاہ الہی اور باعث ثواب ہوئی، کیونکہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت خدا کی رضا اور ان دونوں مسجدوں کی بنیاد
तकवा पर रखी गई थी और मुनाफिकों की बनाई हुई मस्जिद मरदूद बारगाह इलाही हो गई और सरासर बाइस अजाब बन गई, क्योंकि इस मस्जिद को तामीर करने वालों की नीयत रजा इलाही नहीं थी और इस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर नहीं रखी गई थी, बल्कि उन लोगों की गज फासिद तखरीक इस्लाम और तफरीक बैनुल मुस्लिमीन थी। तो ये मस्जिद कतई गैर मकबूल हो गई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस मस्जिद में कदम रखने की भी मुमानात फरमा दी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मस्जिद को ना सिर्फ वीरान फरमा दिया, बल्कि इसको जलाकर नेस्त व नाबूद कर डाला। इससे साबित होता है कि इस जमाने में भी अगर किसी मस्जिद को गुमराह फिरकों वाले अहले हक के खिलाफ कमीनगाह और जासूसी का मरकज बनाकर अहले हक के खिलाफ फितना परजादियां करने लगे, तो मुसलमानों पर लाजिम है कि उस मस्जिद में नमाज के लिए ना जाएं, बल्कि उसका बायकाट करके उसको वीरान कर दें और हरगिज हरगिज ना उस मस्जिद में नमाज पढ़ें, ना उसकी तामीर व आबादकारी में कोई इमदाद व ताउन करें, या फिर तमाम मुसलमान मिलकर गुमराह फिरकों को उस मस्जिद से बेदखल कर दें और उस मस्जिद को अपने कब्जे में लेकर गुमराह का तसल्लुत खत्म कर दें, ताकि उन लोगों के शर व फसाद और फितना अंगेजियों से मस्जिद हमेशा के लिए पाक हो जाए। अल्लाह ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम।